کسی بھی قوم پر اتنا بڑا سانحہ اور حادثہ فاجعہ صرف چند لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں نہیں آتا، جب تک کہ قوم کا اجتماعی طور پر فساد پیدا نہ ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ افراد کی برکتیں تو پھیل سکتی ہیں کہ پوری قوم کے اوپر سائبان بن جائیں، جیسے نیکیوں کا قاعدہ ہے کہ 10 گنا سے 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، لیکن گناہ کی سزا بالکل حساب کے مطابق ملتی، زیادہ نہیں ملتی۔ لیکن جب پھر سزا آتی ہے تو چوتھا قانون یہ ہے کہ پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب سے، اس پکڑ سے، اس سزا سے۔ جب اجتماعی فساد ہو گیا تو جو لوگ فساد میں خود ملوث نہیں ہیں وہ بھی مجرم ہیں، انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ اتنی بڑی سزا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی نوٹ کیجئے، اتنا بڑا حادثہ، 93,000 ہمارا کڑیل جوان قیدی بنے۔ سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ میں 587 قبل مسیح میں نیبوکڈنیزر نے جو تباہی مچائی تھی یروشلم میں، 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گئے۔ شاید تاریخ انسانی میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قیدی بنا کر اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں لے جایا گیا ہوگا۔ 6 لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طریقے سے ہانکتا ہوا لے گیا ہے بیبیلونیا، عراق۔ لیکن میں نے ہمیشہ تجزیہ کیا ہے 6 لاکھ میں 93,000 یا 1 لاکھ جوان نہیں ہوگا، اس میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ ہمارا 93,000 کڑیل جوان گیا ہے، سپاہی سے لے کے جرنیل تک گیا۔ اتنی بڑی شکست، اور یہ بھی نوٹ کیجئے یہ کوئی فوری بات نہیں ہوا کرتی، بات طویل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ یہ تو جب تک کہ پے بپے لگاتار جو غلطیاں نہ ہو رہی ہوں اور جرائم نہ کیے جا رہے ہیں، اس وقت تک اتنی بڑی سزا نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کے عدل سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے رحم سے، اللہ کی شان غفاری سے یہ بالکل بڑی تھی۔ اگر آپ ڈپرائیو کریں گے، احساس محرومی اس انتہا کو پہنچا دیں گے۔ میں نے کتاب لکھی تھی مسئلہ سندھ، استحکام پاکستان، اس کے لوازم، 10 سال پہلے کی کتاب ہے، اور اس کے بعد مسئلہ سندھ پر۔ سیاستدان نہیں ہوں، میدان میں نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، لیکن حالات کو جانتا ہوں۔ مجھے بصیرت اللہ نے عطا کی ہے۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، مدینہ و نجف کی بجائے کہہ دیجئے ہماری آنکھ کا سرما ہے قرآن اور سنت، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی احادیث۔ یہ بصیرت ہے ہماری بھی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں وہ ساری بحث کرنے کے بعد کیا فرمایا تھا، جو ہم پر بھی 100% راست آتا ہے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم نے پھر وہی روش اختیار کی، ہم بھی وہی کچھ کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور جہنم تو ہم نے تیار کی ہوئی ہے کافروں کے لیے، وہ باڑا تیار ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اور اللہ کی رحمت کا دروازہ شاہ درا یہ قرآن ہے۔ آنا ہے سائبان تلے، یہ قرآن کا سایہ ہے، داخل ہونا ہے رحمت خدا بندی میں، یہ شاہ درا ہے، یہ دروازہ ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، سمجھ لیجئے اچھی طرح، میں نے اگر اپنی زندگی کے 30 برس لگائے ہیں اس قرآن مجید کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، انجمن بنانے اور قرآن اکیڈمی بنانے اور قرآن کالج بنانے، قرآنی تربیت گاہیں اور کیسٹس، تو یہ کوئی مولویانہ میرا کوئی پیشہ نہیں ہے۔ میں نے تو سن 54 میں MBBS کیا تھا، یہ کوئی میرا مشغلہ نہیں، کوئی ہابی نہیں، یہ اس تشخیص پر ہے۔ یہ سارا کام ہوگا قرآن کے ذریعے۔ خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی۔
وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میں تو کہتا ہوں 1 کروڑ کی بنائیے، 12 صوبے بنائیے اس ملک کے، اور جو بھی اس ملک کا ویل وشر ہے ہمیشہ یہی کہتا ہے یہ صوبائیت کی لعنت ختم اس سے ہوگی. چھوٹے صوبے بنائیے. آپ نے نہ معلوم کتنے نئے ضلع بنا لیے، نئے ڈویژن بنا لیے، نئی تحصیلیں بنا لی، نئے سب ڈویژن بنا لیے. صوبہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کا لکھی ہوئی کوئی لکیر ہے، آسمان سے اتری ہے. انگریز کے بنائے ہوئے صوبے، اور وہ مقدس ہو گئے. ان کو تو ایک مرتبہ توڑ کر، اور کم سے کم 12 صوبے اس ملک کے جو ہے 1 کروڑ کے انداز کا ایک صوبہ بننا چاہیے. اور اس میں لسانی جو ہے معاملات کو بھی سامنے رکھیے. اگر پٹھان کہتے ہیں ہمارے صوبے کا نام پختونخوا بنائیے، کیوں آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے؟ کیوں آپ کا نام پنجاب ہے اس صوبے کا؟ اور سرحدی صوبہ نام رکھا ہوا. کون سی سرحد؟ پاکستان کے 4 صوبے سرحدی صوبے ہیں. پنجاب اس کا شمال مشرقی سرحدی صوبہ ہے، سندھ جو ہے اس کا جنوب مشرقی سرحدی صوبہ ہے، بلوچستان اس کا جنوب مغربی سرحدی صوبہ. یا تو سب کے نام یہ رکھ دیجئے، تب بھی کوئی منطق ہے، کوئی دلیل ہے. ورنہ ہندوستان اتنے بڑے ملک میں تو شمال مغربی سرحدی صوبے کے کوئی معنی تھے. آج کیا معنی ہے اس کے؟ بلوچستان بلوچوں کا صوبہ ہے، بلوچستان نام ہے کہ نہیں؟ بعض چیزوں کو خام خواہ جو ہے ہم نے اس کے ساتھ الرجی بنائی ہوئی ہے، اور ان چیزوں کو جو پوج رہے ہیں بیٹھ کر کچھ لوگ، کچھ دانشور جو ہیں ان کو اس کے سوا کوئی اور چیز سوچتی نہیں. نئے صوبے بنائیے، نئے نام رکھیے. کہیں ہندوستان میں تامل ناڈو نام سے کوئی صوبہ تھا؟ اکثریت وہاں کے صوبوں کے نام بدل چکے. آندھرا پردیش کہیں تھا دنیا میں؟ تامل ناڈو کہیں تھا دنیا میں؟ سب صوبے بدل گئے. پنجاب جو ہم چھوڑ کر آئے تھے، جو تقسیم کے وقت چھوٹا پنجاب تھا، 3 ریاستیں بن چکی ہیں، اس کی 3 اسٹیٹس ہیں. ہماچل پردیش، ہریانہ جہاں سے میرا تعلق ہے وہ علیحدہ ریاست ہے پنجاب، اور یہ پنجاب بڑا تھا. بہرحال اگر آپ ایک ملک کی وحدت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ان چھوٹے صوبے چھوٹے، اور انہیں زیادہ سے زیادہ آٹونومی دیجئے خدا کے لیے. ورنہ اور آپ پورے پاکستان کا ایک صوبہ بنا کر اور صدر مقام بنا رہے ہیں لاہور شریف کو. کس حساب سے صحیح ہے؟ جغرافیہ کے حساب سے صحیح نہیں، ڈیفنس کے حساب سے صحیح نہیں، لسانی اعتبار سے صحیح نہیں. آپ ملتان بناتے، ڈیرہ غازی خان بناتے، ہر اعتبار سے وہ مرکز تھا، لسانی اعتبار سے مرکز. سرائے کی زبان پر آ کر پنجابی، پوٹھوہاری، بلوچی، سندھی ساری زبانیں مکس ہوتی ہیں. اگر تو کوئی قومی سوچ ہو، پھر ڈیفنس کے اعتبار سے انڈیفینسیبل ہے یہ شہر. آپ کے ڈیفنس، سائنس آف ڈیفنس کے اعتبار سے انڈیفینسیبل ہے، اس کا کوئی بچاؤ ممکن نہیں. وہ تو اللہ نے بچا دیا، BRB اور دہشت ڈال دی اس نے. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. ورنہ 65 میں BBC پر اگر فلم دکھا دی گئی تھی فال آف لاہور کی تو کتنا یقینی سمجھتے تھے وہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الشورى: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ بنی اسرائیل: عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
معزز حاضرین اور مہمانان گرامی، میرا یہ خیال ہے کہ اس بات پر وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سقوط ڈھاکہ یا سقوط مشرقی پاکستان پوری دنیا کی تاریخ کے اعتبار سے بھی اہم واقعات میں سے ہے۔ خاص طور پر امت مسلمہ کو 20ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں اور 14ویں صدی ہجری کے ربع آخر میں جن دو عظیم ترین صدمات سے دوچار ہونا پڑا، ان میں سے ایک سقوط ڈھاکہ ہے۔ پہلا 1967 کی عرب اسرائیل جنگ، یروشلم پر یہودیوں کا قبضہ، مصر، شام، شرق اردن کی شرمناک شکست، اسرائیل کی عظیم توسیع۔ 1967 میں یہ حادثہ پیش آیا۔ امیین، اس امت کے دو حصے ہیں، امیین یعنی عرب، و آخرین اور دوسرے غیر عرب۔ ایک حصے کے لیے عظیم ترین سانحہ 1967 کی شرمناک شکست، اور آخرین میں جو عظیم ترین مملکت اسلامی قائم ہوئی تھی، اس کے لیے عظیم ترین سانحہ سقوط ڈھاکہ 1971۔ پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جہاں تک پاکستان کی تاریخ کا تعلق ہے، ویسے تو اور بھی حوادث آئے ہیں جن سے ہمیں دوچار ہونا پڑا، لیکن سب سے بڑا حادثہ آج تک بہرحال سقوط مشرقی پاکستان ہے۔ ایسے حوادث کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ پہلے قرآن حکیم کتاب ہدایت، اس سے ہم کچھ بنیادی اصول سمجھ لیں۔ یہ حوادث الٹپ نہیں ہوتے، اس کائنات میں کوئی شے اذن رب کے بغیر نہیں ہے، اور اذن رب اللہ کی حکمت کے ساتھ ہے، سنت اللہ کے تابع۔ پہلی بات یہ، اللہ تعالی ہرگز ظالم نہیں ہے۔ وما انا بظلام للعبید، اتنا بڑا حادثہ، اتنی بڑی تباہی، اتنی شرمناک شکست، بہرحال اللہ کا ظلم نہیں ہے۔ 5 دفعہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ حوادث تمام تر انسانوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ میں نے سورہ شورى کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے یا آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ ابھی بہت سی چیزوں سے تو درگزر فرماتا رہتا ہے۔ اگر ساری غلطیوں کی سزا دے تو اس زمین پر کوئی ایک انسان بھی چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ اللہ تو بہت درگزر کرتا ہے، بہت درگزر فرماتا ہے، یعفو عن کثیر۔ بہرحال قاعدہ کلیہ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ انسانوں کے اپنے کرتوتوں، ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تیسری بات بڑی اہم ہے، کسی بھی قوم پر اتنا بڑا سانحہ اور حادثہ فاجعہ صرف چند لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں نہیں آتا۔ جب تک کہ قوم کا اجتماعی طور پر فساد پیدا نہ ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ افراد کی برکتیں تو پھیل سکتی ہیں کہ پوری قوم کے اوپر سائبان بن جائیں۔ جیسے نیکیوں کا قاعدہ ہے کہ 10 گنا سے 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، لیکن گناہ کی سزا بالکل حساب کے مطابق ملتی ہے، زیادہ نہیں ملتی۔ اجر جو ہے بغیر حساب، لیکن سزا مثل ہی، جتنا کچھ کسی نے گناہ کیا اتنی سزا۔ اسی طرح افراد کا
فسق ہو، فجور ہو، معصیت ہو، خطائیں ہو، غلطیاں ہوں، جرائم ہو، اگر چند افراد کی ہوں تو اتنی بڑی قوم کو اتنی بڑی سزا نہیں دی جا سکتی۔ در حقیقت یہ معتدب تعداد میں، اور جب تک کہ اجتماعی سطح پر وہ غلطیاں نہ ہو رہی ہوں، قوم کی ایک عظیم تعداد نے اگر اس کے اندر اپنا کردار ادا نہ کیا ہو تو اتنے بڑے حوادث رونما نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب پھر سزا آتی ہے تو چوتھا قانون یہ ہے کہ پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ڈرو اس عذاب سے، اس پکڑ سے، اس سزا سے۔ جب اجتماعی فساد ہو گیا تو جو لوگ فساد میں خود ملوث نہیں ہیں وہ بھی مجرم ہیں، انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ لہذا پھر جب سزا آتی ہے تو پھر اس میں وہ چاہے وہ گناہ میں اور اس جرم میں شریک نہیں بھی تھے بالفعل، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ پانچویں بات یہ کہ جہاں تک اس قسم کے حوادث کے آخری سٹیجز کا معاملہ ہے اس میں یقیناً کچھ افراد نمایاں ہو جاتے ہیں۔ والذی تولی کبرہ، وہ شخص کے جس نے سب سے بڑا گناہ کما لیا، وہ بھی ہوں گے، لیکن بہرحال یہ نہ سمجھیے کہ یہ در حقیقت صرف چند افراد کی، چند لوگوں کی سازش کا نتیجہ ہے، اتنی بڑی سزا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی نوٹ کیجئے، اتنا بڑا حادثہ، 93,000 ہمارا کڑیل جوان قیدی بنے۔ سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ میں 587 قبل مسیح میں نیبوکڈنیزر نے جو تباہی مچائی تھی یروشلم میں، 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا۔ شاید تاریخ انسانی میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قیدی بنا کر اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں لے جایا گیا ہوگا۔ 6 لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طریقے سے ہانکتا ہوا لے گیا ہے بیبیلونیا، عراق۔ لیکن میں نے ہمیشہ تجزیہ کیا ہے 6 لاکھ میں 93,000 یا 1 لاکھ جوان نہیں ہوگا، اس میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ ہمارا 93,000 کڑیل جوان گیا ہے، سپاہی سے لے کے جرنیل تک گیا۔ اتنی بڑی شکست، اور یہ بھی نوٹ کیجئے یہ کوئی فوری بات نہیں ہوا کرتی، بات طویل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ یہ تو جب تک کہ پے بپے لگاتار جو غلطیاں نہ ہو رہی ہوں اور جرائم نہ کیے جا رہے ہیں اس وقت تک اتنی بڑی سزا نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے عدل سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے رحم سے، اللہ کی شان غفاری سے یہ بالکل بڑی ہے۔ جو حوادث اس وقت پیش آئے ہیں جن کو کہ ہماری طب کی اصطلاح میں، میڈیکل ٹرمینالوجی میں ایکسائٹنگ کازز کہا جاتا ہے، اس کا کوئی تذکرہ آپ جنرل انصاری صاحب سے سن چکے۔ حمود الرحمان کمیشن جو کہ جس کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی، اس میں بھی اسی قسم کے حالات ہی سے ظاہر بات ہے کہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کے ان موضوعات سے متعلق اللہ تعالیٰ کی جو سنتیں ہیں، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کے پیش نظر میں ذرا ایک طویل اور گہرا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری قومی غلطیاں ہیں، ہماری اجتماعی غلطیاں۔ بڑی پیاری بات کہی ہے جنرل صاحب نے کہ ہمیں یہ اب بھی ہمارے صحافی دھوکہ دیتے ہیں کہ وہاں تو محبت ہی کے زمزمے بہہ رہے ہیں، وہاں جو نفرت پیدا ہو چکی تھی، اتنا عظیم انقلاب جو آ چکا تھا، اس کی صحیح خبر یہاں دی نہیں گئی۔ گئے اور جا کر چند دعوتیں کھائیں اور چند لوگوں سے ملے اور محبت کے زمزمے یہاں کے سنا دیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ نفرت کی یہ انتہا، رونگٹے کانپ اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں، آدمی کا دل لرز جاتا ہے۔ اور اتنا بڑا انقلاب، سن 46 میں 95% سیٹیں مسلم لیگ لے رہی ہے، اور کل 8 برس۔ سن 54 کے الیکشن میں 300 میں سے 10 سیٹیں، 290 گئیں۔ کچھ تو ہوا ہے،
کوئی قیامت تو بپا ہوئی ہے. یہ انقلاب عظیم کہاں سے آ گیا؟ جس شہر میں مسلم لیگ کی تاسیس ہوئی 1906 میں، کتنا بڑا پروونس یونائٹڈ بنگال، اور طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی منسٹری رہی. وہاں کے عوام کیوں آخر اس درجے آ گئے کہ اٹھا لو پاندان اپنا، میں باز آیا محبت سے؟ کوئی کرتوت ہمارے ہیں نا، کوئی جرائم ہمارے ہیں. اگر ان کو نہیں سمجھیں گے تو آئندہ بھی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. اسی لیے میں نے آیت سنائی ہے آپ کو. خصوصی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع یہاں پڑھا جائے، لیکن کریں کیا، زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم. آپ کو کیا پتا کہ کیا پڑھا گیا اور کیا آپ نے سنا؟ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم نے پھر وہی روش اختیار کی، ہم پھر وہی کچھ کریں گے. یہ قانون ہے اللہ کا. عسیٰ ربکم ان یرحمکم. اپنے لچھن درست کرو، اپنے اعمال صحیح کرو تو ہم رحم کریں گے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. پھر اعادہ کرو گے، پھر وہی کچھ کرو گے، ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا. وہی سزائیں ملیں گی، اس سے بڑے پیمانے پر ملیں گی. اور یہ تو دنیا کی سزا ہے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. ابھی تو آخرت میں جہنم ہم نے تیار کی ہوئی ایسے ناہنجاروں کے لیے. بہرحال اب ذرا حوصلہ کیجئے کچھ غلطیوں کے اوپر گفتگو کو سننے کے لیے. اس میں ہماری قیادت عظمیٰ پر بھی تنقید آئے گی. ہماری قیادت عظمیٰ کوئی معصومین پر مشتمل نہیں تھی، اور آج جبکہ 50 برس ہونے کو آ رہے ہیں، اب ہمیں اتنا بالغ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی خطاؤں پر بھی نگاہ ڈال سکیں، سمجھ سکیں. معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم، معصومیت ختم. حادثہ مشرقی پاکستان کا سب سے پہلا سبب، اس کی غلطی کی بنیاد 1946 میں ڈالی گئی، جب 1940 کے ریزولوشن میں ترمیم کر کے اسٹیٹس کی بجائے اسٹیٹ، ایک ملک مشرقی اور مغربی پاکستان بنانے کا فیصلہ ہوا. کسی حساب سے یہ ایک ملک ہے نہیں. 1000 میل کا فاصلہ دو ملکوں کے درمیان میں سمندر ہوتا کوئی حرج نہیں. انڈونیشیا کے جزیرے ہیں، سمندر ہے بیچ میں. ہاسٹائل ٹیریٹری، اور ہاسٹائل سی ہاسٹائل، پیدائشی دشمن وہ درمیان میں. لیکن ہے کیا اصل مسئلہ؟ کیا اتنی بڑی خطا کیسے ہو گئی؟ اصل بات سمجھیے، مسلم لیگ کبھی بھی کوئی منظم جماعت نہیں تھی، یہ صرف ایک تحریک تھی. اور تحریک میں جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، ہوش پر جوش غالب ہوتا ہے. عوامی تحریک کے لیے دو چیزیں چاہیے. کوئی عوامی احساس، وہ احساس تھا مسلمانان ہند میں کہ ہندو ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، ایکسپلائٹ کرے گا، دبائے گا، انتقام لے گا 800 برس یا 1000 برس کی غلامی کا. کوئی زبردست لیڈر جو اس احساس کو سامنے لائے، اجاگر کرے، تحریک چل جاتی. قائد اعظم یقیناً بہت بڑے لیڈر تھے، اس میں کوئی شک نہیں. سن 37 کے بعد سے چارج لیا ہے، اسے تحریک بنا دیا. اس سے پہلے وہ سروں کی اور نوابوں کی اور جاگیرداروں کی صرف ایک بیٹھک کہہ لیجئے، اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں تھی. لیکن یہ جب کلائمیکس ہوا ہے اس مسلم لیگ تحریک کا اور پدیری پاکستان کا، جذبات کی رو میں بہ کر، اور جذبات بھی بنگالی مسلمان کے، ایک فضل الحق ہیں کہ جنہوں نے مجبور کیا قائد اعظم کو اس قرارداد میں ترمیم کر کے ان کو دونوں کو ایک ملک بنانے کے. اس زمانے میں مجھے یاد آ رہا ہے قائد اعظم کا ایک جملہ، The British press
has talked about some geographical difficulties in the way of Pakistan. May I ask them, by what rule of geography are they here? برطانوی پریس نے پاکستان کی اسکیم کے بارے میں کچھ جغرافیائی مشکلات کا تذکرہ کیا ہے. کیا میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ جغرافیہ کے کس اصول کے تحت وہ ہندوستان میں ہے؟ جملہ بڑا پیارا ہے، جواب بڑا مسکت ہے، لیکن بہرحال اس سے حقائق تو نہیں بدل جاتے. اگر یہ دو ملک بنتے، نوٹ کر لیجئے، ان دونوں کی ضرورت ہوتی کہ ایک دوسرے سے تعاون کریں. ہندو کا ذہن، ہندو کی ذہنیت بدلنے والی نہیں تھی. دونوں کو ہندو یا یوں کہیے بھارت کہیے، بھارت کی دست برد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہوتی. اگر علیحدہ علیحدہ ہوتے تعاون ہوتا. یکجا ہو گئے تو شکایتیں سامنے آئیں. اور فرض کیجئے تعاون آگے بڑھتا، کانفیڈریشن بن سکتی تھی. اور کانفیڈریشن ایسی شے ہے کہ جس کو جس وقت چاہے آپ ختم بھی کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا شاید مرحوم یونائٹڈ عرب ریپبلک، مصر اور شام کا کانفیڈریشن ہوا تھا نا. کتنی آسانی سے ہوا، کتنی آسانی سے کھل گیا وہ. بہرحال میرے نزدیک پہلی غلطی جو ہوئی ہے ہم سے وہ یہ ہے کہ ہم نے جغرافیے کی اس درجے نفی کی، جغرافیائی حقائق کو بالکل نظر انداز کیا. دوسری غلطی، اور یہ ہے اصل، میں یہ مانتا ہوں انسانی جذبہ جغرافیے کو شکست دے دیتا، اور دیا اس نے. آخر جب یہ دونوں خطے ایک ملک بنے تو شکست دی کہ نہیں دی؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس میں بڑی قوتیں اللہ نے رکھی ہیں، اس کے لیے پوری کائنات مسخر کی ہے، اس کے سامنے سارے فرشتوں کو جھکا دیا گیا تھا. انسانی جذبہ بہت بڑی شے، لیکن وہ جذبہ تھا اسلام کے حوالے سے. نعرہ تھا اسلام، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس جذبے کی ہم نے قیام پاکستان کے فوراً بعد نفی کر دی، اس کا گلا گھونٹ دیا. اے باد صبا ہی ہما آوردہ تست. ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری اعلان ہوتا کہ یہاں پر یہ اسلامی ریاست ہوگی، یہاں نظام خلافت ہوگا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ تو پین اسلامزم کی طرف پہلا قدم ہے. آپ کو یاد ہوگا گاندھی نے بڑے ممیاتے ہوئے ایک دفعہ قائد اعظم سے بات کی تھی. آپ کے پاکستان کا مطلب پین اسلام تو نہیں؟ کانپتا تھا ہندو پین اسلام کے تصور سے کہ یہ تو پہلا قدم ہے، عالم اسلام کہاں سے کہاں جائے گا. یہ ہم نے دونوں کی نفی کر دی. چاہے مسلم لیگ کی قیادت، دیکھیے نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت اپنے ذہن میں، اپنے دل میں خالص اسلامی نظریات رکھتی ہو، اور یہ صرف مصلحت وقت کا تقاضا سمجھا ہو کہ اس وقت پوری دنیا میں پوری دنیا کو دشمن نہ بنا لیا جائے. بہرحال ہم نے چاہے مصلحتاً کیا ہے، چاہے یہ کہ ہمارا نظریہ ہی یہ تھا، واللہ عالم، کیا یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے سامنے پاکستان کو انٹروڈیوس کرایا ہے ایک سیکولر جدید مغربی ریاست کی حیثیت. چنانچہ اس کا پہلا وزیر قانون ایک ہندو اور پہلا وزیر خارجہ ایک قادیانی. اصل بات یہ ہے، 100 غلطیوں کی ایک غلطی ہے. آخر لوگ پاگل تو نہیں ہیں، کودن تو نہیں ہے، احمق تو نہیں ہے. ہر چیز کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. اگر وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو گیلوینائز کر دیا تھا، آگ بھر دی تھی، تو بہرحال ان چیزوں سے اوس بھی پڑی ہے، جذبات ٹھنڈے پڑے، جوش و خروش ختم، اسٹیم آؤٹ. پاکستان کی ہم نے اس پوری تحریک کی نفی کی. میں پھر کہہ رہا ہوں، نیت کا معاملہ اللہ جانتا ہے، مصلحت کے تحت بھی ہو سکتا ہے.
لیکن اس مصلحت کا نتیجہ بہت ہمارے حق میں خطرناک اور خوفناک نکلا. وہ جملہ قائد اعظم کا ویری سون Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus. Not in the religious sense, because religion is the private affair of the individuals, but in the political sense. پوری تحریک پاکستان کی نفی ہے. اگر یہ سیکولرزم نہیں ہے تو سیکولرزم اور کس بلا کا نام ہے؟ 12 مارچ سن 1949 کو جا کر قرارداد مقاصد بڑے رد و قدا، بڑے ہی لیت و لال اور بڑے ہی بادل داخواستہ منظور ہوئی. لیکن اس سے پہلے بہت سی اوس پڑ چکی تھی، جذبات ٹھنڈے پڑ چکے تھے. جس طور سے پاس ہوئی ہے وہ بھی لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ انکہنی کہی گئی ہے. یہ پتہ نہیں معلوم ہے آپ کو کہ نہیں، ہندوؤں میں یو پی کے کچھ علاقوں میں جہاں مسلم تہذیب کا غلبہ تھا، وہاں ہندوؤں میں ایک رواج تھا کہ جب کسی کی جان نہیں نکل رہی ہوتی تھی، نزع کا عالم بہت طول کھینچ جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہہ دے بھائی انکہنی کہہ دے تاکہ تیری جان نکل جائے. تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا تھا، جان نکل جاتی تھی. یہ انکہنی تھی. لیکن اس کا جو دوسرا بہت بڑا نتیجہ نکلا، پہلی بات تو یہ ہے نتیجے کے اعتبار سے یہ بہت بڑا نتیجہ ہے، لیکن دوسرا کانسٹیٹیوشنل جو ہمارا مسئلہ ہے اس کے اعتبار سے جو عظیم نتیجہ اس کا برآمد ہوا، ویسٹرن ڈیموکریٹک نارمز، پرنسپلز، اصول کیا ہیں؟ ان اصولوں پر پاکستان کے لیے کوئی دستور بنانا متحدہ پاکستان کے لیے ناممکن تھا. کیونکہ اس کا اصول ہے ون مین ون ووٹ. یہ تو اس کا وہ اصول ہے جس کو کسی شکل میں آپ کنٹروین نہیں کر سکتے. کس کو ڈس انفرنچائز کریں گے، کس کا حق جو ہے غصب کریں گے. اور حال یہاں یہ تھا کہ فار آل پریکٹیکل پرپزز مغربی پاکستان گویا کہ اصل پاکستان. رقبہ دیکھیے، ترقی کے امکانات دیکھیے، ذرائع و وسائل دیکھیے، اور عالم اسلام کے ساتھ مسلسل ہونا، متصل ہونا دیکھیے، تو اصل پاکستان، پرائمری پاکستان یہ بنتا ہے. مشرقی پاکستان تو ایک جزیرہ تھا، ادھر برما ہے، ادھر بھارت ہے. رقبہ محدود، آبادی بے انتہا، لیکن آبادی وہاں زیادہ یہاں کم. ایکویشن ہو کیا؟ نتیجہ یہ ہے کہ 12 مارچ سن 49 کو جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے تو ساتھ ہی ایک بیسک پرنسپلز کمیٹی بنا دی گئی کہ اب جو دستور ہمیں بنانا ہے اس ملک کا، اس کے بنیادی اصول کیا ہوں گے. اس کی پہلی رپورٹ آئی ہے ستمبر سن 50 میں، 1.5 سال بعد. اس میں چونکہ 2 ہاؤسز، اس پہ 2 اعتراضات ہوئے. ایک اعتراض تو یہ ہوا کہ اس میں اسلام کا اب سرے سے ذکر نہیں تھا، گویا کہ قرارداد مقاصد کی حیثیت تو ایسی تھی جیسے سینما کا افتتاح کرنے کے لیے تلاوت قرآن کرا دی جائے. باقی اصل دستور جو بننا تھا اس میں اسلام کا سرے سے کوئی تذکرہ نہیں. لہذا ایک تو اس کی وجہ سے وہ اوس پر اوس اور پڑ گئی کہ یہ قرارداد مقاصد پاس کر کے بھی نیت ان کی نہیں ہے اسلام کی طرف آنے کی. دوسرے یہ کہ وہاں 2 ہاؤسز جو ہے تجویز کیے گئے، اور اپر ہاؤس میں ہر صوبے کو مساوی جو بھی عام اصول ہے. مشرقی پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح تم ہمیں اقلیت میں تبدیل کر رہے ہو. اپر ہاؤس میں تو پھر 5واں حصہ ہے ان کا، وہاں تو آبادی کا حساب ہے نہیں. وہ ختم ہوئی. اس کے بعد دوبارہ پھر یہ جا کر دسمبر سن 52 میں بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ پھر آئی. اس میں پیریٹی کی گئی. دونوں ہاؤسز کے اندر مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان کے ممبر برابر ہوں گے، اور مغربی پاکستان میں پھر پروپورشنل تمام صوبوں میں آبادی کے پروپورشنل تقسیم ہو جائے گی.
مشرقی پاکستان کے لوگوں نے پھر کہا کہ ہماری حق تلفی ہے۔ اب اگر آپ چلنا چاہتے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی پر، یہ جو توق پڑ گیا ہمارے گلے میں ویسٹرن ڈیموکریسی کا، ایک طرف تو سارا جذبہ ختم، دین کی بات ختم، پوری تحریک کا صغرا کبرا ختم، اور دوسری طرف یہ توق جو ہے یہ جس کی وجہ سے کوئی دستور بن ہی نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ون مین ون ووٹ ہو تو ترازو ہاتھ میں جاتی ہے ہندو کے، 1 کروڑ جو ہندو وہاں تھا، جو زیادہ بیدار، زیادہ منظم، زیادہ سرمایہ دار، زیادہ تعلیم یافتہ، وہ تو اسلامیات پڑھاتے تھے، اسکولوں اور کالجوں میں اسلامیات پڑھانے والے ہندو ٹیچر تھے، جیسے آج امریکہ میں اسلامیات پڑھانے والے بڑی یونیورسٹیوں میں یہودی ہیں، وہ میکگل ہو یا کوئی ہو، جا کر یہودیوں سے پڑھ کر آتے ہیں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب بھی یہودیوں سے پڑھ کر آئے تھے۔ اسی طرح وہاں ہندو تھے، بیدار زیادہ، منظم زیادہ، تعلیم یافتہ زیادہ، سرمایہ دار زیادہ۔ تو گویا کہ اگر ون مین ون ووٹ ہو تو ساری ترازو اس کے ہاتھ میں، کاسٹنگ ووٹ اس کا ہے، ویٹو اس کا کہیے۔ یہ وجہ ہے کہ اس ملک کا کوئی دستور نہیں بن سکا۔ 26 برس گزرے ہیں کہ اس ملک کا کوئی دستور نہیں بنا۔ یہ خلا آخر نتیجے پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مجھے یاد ہے جب میں یہاں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا، عزم کے نام سے ایک ہفتے وار 15 روزہ ہمارا رسالہ نکلتا تھا۔ اس میں مستقل میں نے آخری صفحہ اس کا بڑے سائز پر نکلتا تھا، وہ آخری صفحے کا عنوان ہی یہ ہوتا تھا، خطوط اور مضامین: اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں غنچے سوکھ گئے، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا۔ یہ شعر موٹا: اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں غنچے سوکھ گئے، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں، دستوری بننے میں نہیں آ رہا۔ بہرحال ایک بات نوٹ کر لیجئے، جیسے جنرل صاحب نے فرمایا، دیکھیے باقی جو بھی ہم ہیں، سندھ، پنجاب، سرحد، بلوچستان، ہمارے اندر فرق و تفاوت اتنا نہیں ہے جتنا کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے لوگوں میں تھا۔ وہاں تو سرے سے کوئی قدر مشترک سوائے مذہب کے ہے ہی نہیں۔ زبان لے لیجئے، لباس لے لیجئے، ایٹنگ ہیبٹس لے لیجئے، کلچر، جس شے کا بھی نام لے، یہاں کی عورتوں کا لباس اور وہاں کی عورتوں کا لباس، پٹھان اور بلوچی عورت تو یہ سمجھے گی، بنگالی عورت مسلمان عورت ہو کہ یہ تو ننگی ہے۔ اب وہاں تو اسلام کا رشتہ تھا، ہم نے اس کی نیگیشن کی، مغربی جمہوریت، اور ہم دوہرے ڈائلیما میں پھنس گئے۔ ایک تو گویا کہ اپنے نیچے سے جڑ بنیاد زمینی ہم نے کھسکا دی، اور نمبر 2 یہ جو ایک ہمارے لیے عقدہ لا ینحل ڈائلیما، دستور بنائے تو کیا بنائے۔ تیسری غلطی، بہت بڑی غلطی، اور یہ اصل میں اس دوسری غلطی میں جو دینی معاملہ تھا اس کا تتمہ ہے، لینگویج پرابلم۔ تحریک مسلم لیگ کے دوران تو اصل میں اردو گویا کہ پاکستان کی زبان اور مسلم لیگ کی زبان، وہ تو اقبال کے جو ظریفانہ کلام ہے بانگ درا میں، اس میں ہے نا، اے شیخ و برہمن سنتے ہو کیا اہل بصیرت کہتے ہیں، گردوں نے کتنی بلندی سے ان قوموں کو دو پٹکا ہے، یا باہم پیار کے جلسے تھے دستور و محبت قائم تھا، یا بحث میں اردو ہندی ہے، یا قربانی یا جھٹکا ہے۔ سکھ کے ساتھ جھگڑا قربانی اور جھٹکے کا تھا، ہندو کے ساتھ ہندی اور اردو کا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ تحریک کے دور کا جذباتی معاملہ، اس کی فضا اور ہوتی ہے، حقائق کچھ اور ہوتے ہیں۔ پاکستان کی سرکاری زبان کیا ہو، اردو ٹھوسنے کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، اور ہماری ٹاپ کی قیادت اس غلطی کی ذمہ دار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حالات کا صحیح اندازہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے قائد اعظم کی عین زندگی کے اندر مشرقی پاکستان میں فساد ہوا ہے، بغاوت ہوئی ہے، قائد اعظم کو شدید علیل ہونے کے باوجود جانا پڑا ہے، لیکن اس سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔
بنگلہ بھاشا اردو کو امپوز کرنے کا رد عمل، اور اس پاکستان میں بھی سندھی زبان کسی صورت میں اردو کی سپریمیسی گوارا کرنے کو تیار نہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، حقائق سے کبھی بھی آنکھیں چرانا نہیں چاہیے، حقائق کو دیکھنا چاہیے۔ پشتو مان لے گی، بلوچی مان لے گی، پنجابی مانے ہوئی ہے، بلکہ پنجاب کی زبان ہی اردو ہے، یہاں کے کلچرڈ لوگوں کی زبان ہے ہی اردو، لیکن یہ کہ سندھی کبھی تیار نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ بھی ہے، بہت قوی ہے، ہماری زبان قدیم ہے، یہ کل کی چھوکری ہے، 300-400 برس سے زیادہ اس کی تاریخ نہیں اردو کی۔ سب سے پہلی تفسیر قرآن مجید کی جو غیر عربی زبان میں لکھی گئی وہ سندھی میں لکھی گئی۔ بہرحال تھے اس ملک کے کچھ ویل وشرز، سر آغا خان نے کہا تھا اور زاہد حسین مرحوم دی فرسٹ گورنر آف دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہ عربی زبان کا اعلان کرو اور زیادہ سے زیادہ عربی کی تعلیم کمپلسری کر دی جاتی تو میکسیمم 20 برس میں اگر انگریزی یہاں اتنی ہم نے سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں تو کیا عربی نہیں سیکھ سکتے تھے؟ وہ تو بالکل الٹی زبان، وہ بائیں طرف سے لکھنے والی لیفٹسٹ زبان، ہماری زبان رائٹسٹ زبان، ہماری الف با تا عربی کی، فارسی کی، سب کی ایک، اردو کی بھی وہی ہے، پنجابی بھی اسی میں لکھی جائے، وہی الفابیٹس ہیں۔ ہمارے لیے عربی سیکھنا کیا مشکل، ہمارے دین کی زبان، قرآن کی زبان، رسول کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کہ وہ دین کا اول تو چونکہ اس کا رشتہ بھی دین سے جڑتا تھا اور دین ہی سے تو فرار ہو رہا تھا، دین کو تو صرف انفرادی معاملہ بنانا پیش نظر تھا، دین کو اجتماعی معاملہ بنانا پیش نظر تھا ہی نہیں، تو عربی زبان کیسے مان لے؟ میں نے دیکھا ہے جب میں نے چند سال پہلے اندرون سندھ کا دورہ کیا، مجھے کتاب ایک دی گئی تھی جو اسی زمانے میں سندھی ایک اسکالر کی شائع کردہ تھی کہ عربی کو بناؤ، عربی کو ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال عربی ہوتی تو پنجابی بھی پڑھتا، اردو والا بھی پڑھتا، سندھی بھی پڑھتا، سب کو نئی زبان سیکھنی پڑتی نا۔ یہ تو نہیں تھا کہ اردو سپیکنگ جو ہے اسے تو گویا کہ بہت ہی ایک ترجیح حاصل ہو گئی، اس کی مادری زبان میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ تو آگے جائے گا ہی، اس کے نمبر زیادہ آئیں گے ہی، اس کی ڈویژن بہتر ہوگی، اس لیے سندھی اڑ گیا، یہ ہینڈی کیپ رہ جائے گا میرا بچہ، اور سب سے پہلے بنگالی کھڑا ہو گیا۔ آپ کے شاید معلوم نہ ہو، ڈھاکہ یونیورسٹی میں مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انتہائی توہین آمیز سلوک کیا گیا۔ انہوں نے صرف ایک بات کہہ دی تھی، وہاں علمی انداز میں، اسکالر تھے، ہسٹورین تھے، کہ 200 سال قبل، اب یہ جمع کر لیجئے مزید 50 سال جو بیت گئے تو 250 سال اب کے حساب سے ہوں گے، 200 سال قبل بنگلہ زبان بھی اسی الف باتا میں لکھی جاتی تھی، اسکرپٹ یہی تھا۔ یہ تو بعد میں جب اس کو اسکرپٹ بدل دیا گیا ہے تو یہ زبان علیحدہ ہو گئی، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے اسے، ورنہ بنگلہ بھاشا بھی الف باتا کے حوالے سے لکھی جائے تو اس کا بھی 75% ہمارے لیے قابل فہم ہے، وہ اجنبیت رہے نا، وہ دوری رہے نا، لیکن انہیں مجبور کیا گیا اپنے الفاظ واپس لو تب نکلنے دیا گیا تحریری۔ چوتھی بڑی غلطی، ان سب چیزوں کا نتیجہ اصل میں کیا نکلا؟ ڈس ایلیوژنمنٹ، ایک لفظ کافی۔ یہ کہاں کا اسلام تھا؟ یہ جا کدھر رہے ہیں؟ ملک بنا کیوں تھا؟ میں بھی مانتا ہوں جو کہا جنرل صاحب نے، ایوریج مغربی پاکستانی کے مقابلے میں ایوریج مشرقی پاکستانی زیادہ مذہبی آدمی ہے۔ جو آپ کے ہاں تبلیغی جماعت کا یہاں اجتماع اگر ہوتا ہے میکسیمم 8 لاکھ، وہاں 25 لاکھ کا ہوتا۔ یہی تو وجہ تھی نا کہ مسلم لیگ وہاں بنی، یہی تو وجہ تھی کہ یونائٹڈ بنگال میں کتنے عرصے خواجہ ناظم الدین وزیر اعلیٰ رہے، یہاں تو آپ کے یہاں یونینسٹ جو تھی گورنمنٹ تھی آخری وقت تک، مسلم لیگ کی حکومت یہاں ایک دن کے لیے نہیں بنی، سرحد میں جو ہے آخری وقت تک کانگریس کی حکومت تھی، لے دے کے اگر کوئی تھا تو اس پاکستان میں صرف سندھ تھا کہ جہاں مسلم لیگ کی منسٹری تھی، اور وہ بھی کہہ رہا ہے اب اٹھا لو پاندان اپنا،
یہی دو صوبے تھے، مسلم لیگی صوبے تو یہی تھے، پاکستانی صوبے تو یہی تھے. پنجاب میں تو آخری وقت یونینسٹ گورنمنٹ تھی. یہ ڈس ایلیوژنمنٹ تھا کیا؟ یہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، جذبات پر اوس پڑ گئی. باقی چھوٹے چھوٹے فیکٹر اور بہت ہیں. ہمارے جو آفیسرز گئے، سی ایس پی آفیسرز، کولونیل رول کا جو تذکرہ کیا ہے جنرل صاحب نے، ان کا جو ایٹیچیوڈ تھا، اللہ ماشاءاللہ مختلف قسم کے لوگ بھی تھے، لیکن معدود چند، اشاد کل معدوم، اکثر و بیشتر جو ہے نفرت کے ساتھ انہیں دیکھتے تھے. یہی معاملہ سندھ میں ہوا ہے، اس کا رد عمل ہوا ہے. بہرحال اس کے اوپر جلتی پر جس کو کہتے ہیں تیل، وہ مارشل لا. مارشل لا کا مطلب فوج کی حکومت. فوج صرف مغربی پاکستان کی ہے، مشرقی پاکستان کا اس میں کوئی حصہ نہیں. گویا کہ مغربی پاکستان اب حاکم ہو گیا مشرقی پاکستان پر. اور مغربی پاکستان تو وہ کہتے ہیں تو پنجابی فوج کہتے تھے. ہم نے پنجابیوں کا غلام بننے کے لیے یہ پاکستان نہیں بنایا تھا. دلیل قوی تھی، کوئی آج رد کر دے اسے. ان کے فیکٹس اینڈ فگرز تھے. آخر دشمن تو بیٹھا ہوا تھا، 1 کروڑ ہندو بیٹھا ہوا تھا، انہیں تو سیبوٹاج کرنا ہی کرنا تھا. لیکن ان کے ہاتھ میں ہتھیار تو ہم نے دیے ہیں نا. وہ ہندو وہاں تھا، اس کے باوجود پاکستان بنا. ڈسپائٹ آف دیم، انسپائٹ آف دیم پاکستان بنا. لیکن جب آپ نے اپنی منزل ہی بدل لی، اپنا قبلہ کعبہ ہی تبدیل کر دیا، آپ نے اسلام کے بجائے مغرب کی سیکولر جمہوریت کو اپنا اصل اصول قرار دیا، تو ظاہر بات ہے نفی ہو گئی. اور اس پر جلتی پر تیل کا کام فوج کی حکومت. فوج کی حکومت بھی کیوں آئی سمجھ لیجیے. یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تو نہیں تھا، اس لیے کہ مسلم لیگ پارٹی تھی نہیں، وہ تو تحریک تھی. تحریک کا کام ہی یہ ہوتا کہ ایک دفعہ مقصد حاصل ہوا اس کے بعد ختم. تحریک کا تو اصول ہے یہ. کانگریس پارٹی تھی، آج تک اس کی حکومت چل رہی ہے. وہاں کوئی تھوڑا سا عرصہ آ گیا جنتا دل اور یہ اور وہ، کانگریس ہے. کم سے کم 40 برس تک تو اس کی حکومت چلتی رہی. پارٹی تھی، کادرز تھے، ڈسپلن تھا، کانسٹیٹیوشن تھا. مسلم لیگ تحریک تھی صرف. اور یہ اس میں کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حالات کا کچھ تقاضا ایسا تھا. صورتحال جو ہے وہ اتنی فرصت تھی نہیں کہ اس کی ایک تنظیم کا استحکام کا معاملہ کیا جا سکتا. لیکن دی فیکٹ ریمینز، حقیقت کو تو بہرحال ماننا پڑے گا کہ مسلم لیگ ایک پارٹی تھی نہیں. قائد اعظم کہتے تھے میری جیب میں کھوٹے سکے، سیدھی سیدھی بات. اب اس سے بڑی گواہی اور کس کی درکار ہے؟ لہذا پاکستان بنا، مسلم لیگ تحلیل. تھوڑا عرصہ سول بیوروکریسی نے عیش کیا، اس کے بعد آرمی نے سنبھال لیا سیدھا سیدھا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ڈس انفرانچائز. آپ کا جو جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ اکثریت کیوں علیحدہ، اکثریت تو علیحدہ ہو ہی جائے. اکثریت کو تو آپ نے غیر مؤثر کر دیا، فوج کی حکومت ہو گئی. اور پھر جو ان کے فیکٹس اینڈ فگرز آتے تھے، ہماری کل آمدنی کا اتنا بڑا حصہ فوج پر خرچ ہوتا ہے. فوج ساری مغربی پاکستان کی ہے، تو پیراسائٹ ہیں یہ ہماری آمدنی کے اوپر. یہ کھاتے ہیں، کماتے ہم ہیں. اس سے جو آگ لگی ہے اس کا نتیجہ ہے یہ کہ وہ جگتو فرنٹ جو ہے اس نے وہ شکست دی ہے عبرت ناک. سن 54 میں 300 میں سے 10 سیٹیں مسلم لیگ. 8 برس میں انقلاب عظیم. کہاں سن 46 کے اعداد و شمار ابھی آپ جنرل صاحب سے سن چکے ہیں. 46 اور 54 میں کل 8 برس، اور انقلاب عظیم جو ہے وہ پیدا ہو گیا. 5ویں غلطی رہی صحیح، جس کو کہتے ہیں آخری کیل ٹھوک دی آپ نے، دارالخلافہ کراچی سے اسلام آباد. یہ کاسموپولیٹن سٹی تھا، ساحلی تھا. مشرقی پاکستان کے ساتھ اس کے روابط سمندری اور بحری بھی تھے، وہ سستے تھے. ہوائی سفر تو اس وقت تک جو ہے وہ تو بہت ہی کاسٹلی، بہت صرف سرمایہ داروں کی شے تھی. آپ نے وہاں سے کیپٹل منتقل کیا، اور بہت سے بڑے مخلص مشرقی پاکستانیوں نے کہہ دیا تھا دس از دی بگننگ، پاکستان کے خاتمے کا یہ نقطہ آغاز ہے.
بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ میں بعد آیا محبت سے اٹھا لو پاندان اپنا. اور یہ جان لیجئے کہ جذبات کا معاملہ جو ہوتا ہے، جیسے رود کو ہی کہتے ہیں ضلع ڈیرہ غازی خان میں اور سندھ کے علاقے میں، پہاڑی علاقے میں سیلاب آتا ہے تو ایک دم نالا بڑی تیزی سے آتا ہے، لیکن تیزی سے ختم بھی ہو گیا، ادھر آیا ادھر گیا. تو جذبات کی بات یہی ہوتی ہے، اٹھی ہے یہ آندھی اتر جائے گی. اسی لیے وہ جذباتی بات تھی، اور جذباتی بات جو ہے جس تیزی کے ساتھ اٹھی تھی اسی تیزی سے بہہ گئی. لیکن آخری اور ہماری ہمالیہ جیسی غلطی کیا ہے، اب اس کو سمجھیے. باقی ساری غلطیاں جو ہیں ان کے اوپر جو مہر تصدیق آخری ثبت ہوئی ہے، یہ معلوم ہو چکا تھا سن 54 میں کہ مشرقی پاکستان کی فضا بدل چکی ہے. حقائق کو تسلیم نہ کرنا، اممیچورٹی، سیاسی قیادت کا خلا، مسئلے کی حقیقت کو سمجھ کر اس کا حل کرنا، اس کی بجائے طاقت کا استعمال، یہ ہے آخری غلطی جس نے سارے معاملے کو جو ہے اپنے آخری منطقی انداز تک پہنچا دیا. تفاصیل آپ سن چکے ہیں. میں تو اس میں صرف 4 کاش آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگرچہ مجھے معلوم ہے حضور کی حدیث ہے، یہ لفظ ممنوع ہے، ان کلمۃ اللہ تفتح عمل الشیطان. جو ہوا ہے اذن رب سے ہوا ہے، لہذا یہ کہنا کاش یوں ہو جاتا یہ مناسب نہیں. لیکن یہ کہ انسان ہے، اس کی طبیعت ہے، اس کی سوچ کا انداز ہے، اپنے خیالات کی تعبیر کا ایک انداز ہے. کاش کہ صدر ایوب صاحب پاکستان کے ڈیگال بن گئے ہوتے. ڈیگال نے الجزائر میں ریفرنڈم کرایا، بھائی رہنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ یا نہیں؟ نہیں رہنا چاہتے جاؤ بھائی. کتنے عرصے تک جنگ کرتے رہے، کتنے فرانسیسی مارے گئے، ادھر سے الجزائری جو ہے وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور مسلسل جنگ کی وجہ سے فرانس کی ترقی رکی ہوئی ہے. فرانس آگے نہیں چل پا رہا، سارے وسائل اس میں کھپ رہے ہیں. اسے اپنے بہترین دوستوں کو جیل میں ڈالنا پڑا. اور آپ کو یاد ہے یہ 3 بڑے ٹال اس وقت کے ملٹری لیڈرز تھے دنیا کے اندر، ڈیگال، پھر صدر ناصر، پھر صدر ایوب. قداور ہونے میں کم نہیں تھا ڈیگال سے یا اور صدر ناصر سے، لیکن فہم اور سمجھ کاش کے ڈیگال والا معاملہ کرتا. میں نے 1969 میں مضمون لکھا تھا میثاق کے اندر کہ ہم مشرقی پاکستان کے لوگوں کو جبراً اپنے ساتھ ہرگز نہیں رکھ سکتے، خدا کے لیے ان سے ریفرنڈم کرائیے. وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں، اور رہنا چاہتے ہیں تو کن شرائط پر رہنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھیے، استصواب کیجیے. جبر اگر کریں گے تو اس کے نہایت خطرناک نتائج نکلیں گے. یہ جون جولائی 1969 کا میرا پرچہ میثاق کا ہے. کوئی طاقت مشرقی پاکستان کو زبردستی اور جبر کے ساتھ پاکستان کے ساتھ نہیں رکھ سکتی، مغربی پاکستان کے ساتھ. میں تو سیاسی آدمی نہیں ہوں، میری تو کہیں آمد و رفت کا بھی معاملہ نہیں تھا. میں تو صرف تعلیم و تعلم قرآن میں لگا ہوا تھا. سن 65 کے بعد سے جب لاہور دوبارہ آیا ہوں، میرا تو کام ہی ایک تھا، درس قرآن. لیکن حالات تو ہے سامنے. وہ مرد درویش تھا کبھی دہلی کے اندر ایک چھوٹی سی کٹیا کے اندر بیٹھا ہوا، شاہ ولی اللہ دہلوی، صرف کتابیں لکھ رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا. لیکن ہندوستان کی نگاہ پر، پورے حالات پر نگاہ ایسی ہے کہ اندازہ کر لیا تھا ہندوستان میں کوئی مسلمان حاکم، حکمران، نواب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مرہٹوں کی اٹھتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کر سکے. لہذا خط لکھا ہے احمد شاہ ابدالی کو، خدا کے لیے تم آؤ، ورنہ یہ کہ اس بر عظیم پاک و ہند سے، اس بر عظیم ہند سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے. تو حقائق کو دیکھنا اور بات ہے. ٹھیک ہے آپ میدان میں نہیں ہیں، سیاست میں نہیں ہیں. میں 1969 کا اپنا جو ہے اداریہ میثاق کا آپ کو دکھا سکتا ہوں. اور اس کا بھی امکان ہے اگر آپ کسی کو آپشن دے دیتے ہیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کس بنیاد پر، کس شرائط پر رہنا چاہتے ہیں، تو اس کا امکان ہے کہ وہاں پر پاکستان ہی کے حق میں فیصلہ ہوتا. لیکن آپ نے تو آپشن دیا ہی نہیں. اور اگر نہ بھی ہوتا تو ٹھیک ہے، ٹیبل پر بیٹھ کر معاملہ طے کر لو بھائی.
سیپریشن ہو جائے. سب سے مقدس رشتہ میاں اور بیوی کا ہے، اس میں بھی سیپریشن ہے. چاہے ابغض الحلال ہے، حلال میں سب سے زیادہ، حرام میں ابغض الحرام، حرام میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے، لیکن ہے، جائز ہے. تو سیپریشن میں کوئی حرج نہیں تھا. وہ رد عمل تو نہ ہوتا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان کا لیبل اتار کر اور پھینکا خلیج بنگال میں، اٹھا لو پاندان اپنا، ہمیں نہیں چاہیے پاکستان. آپ نے کبھی غور کیا دنیا میں کتنے عرصے تک دو جرمنی رہے، کسی جرمنی نے اپنا نام نہیں بدلا؟ مشرقی جرمنی، مغربی جرمنی. دو کوریا آج بھی ہے، کوئی سا کوریا چھوڑنے کو تیار ہوگا نام اپنا؟ کوئی ویتنام چھوڑ دے گا اپنا نام؟ کسی نے چھوڑا؟ کوئی یمن چھوڑ دے گا؟ اور انہوں نے اٹھا کر پہلا دن، بلکہ یہاں تک کہا تھا ڈاکٹر کمال حسین جو پہلا ان کا وزیر خارجہ بنا تھا، میرے سینے کے اوپر لکھے ہوئے الفاظ ہیں، اس کا سٹیٹمنٹ تھا وی وونٹ لائک ٹو بی کالڈ اے مسلم کنٹری. آپ نے اسلام کو چھوڑا، انہوں نے کہا کہ ہم مسلم بھی نہیں رہنا چاہتے. رد عمل کی یہ انتہا ہوتی ہے. آپ نے اسلام کے نام پر جمع کیا تھا ہمیں، احیاء اسلام کے خواب ہمیں دکھائے گئے تھے، پین اسلامزم کے خواب دکھائے گئے تھے. کیا کیا ہے آپ نے؟ تو تم نے اسلام کو چھوڑا، ہم مسلم کا نام بھی چھوڑ. وی وانٹ لائک ٹو بی کالڈ اے مسلم کنٹری. ذرا رد عمل جو بھی ہوتا ہے کسی کے اندر، اس کی انتہا دیکھیے. دوسرا کاش کیا ہے؟ کاش کہ نام نہاد ہمارے ہاں کے جمہوریت نواز، مغربی جمہوریت کے پرستار، اور وہ صرف دولتانہ کی قبیل کے لوگ نہیں، تمام مذہبی جماعتیں بھی، انہوں نے اسی مغربی جمہوریت کے نام پر مجبور کر کے ایوب خان سے اگرتلہ کیس ختم کروایا. کاش کہ وہ یہ حرکت نہ کرتے. کاش ہی کہہ سکتا اور کیا کہہ سکتا. کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہوں. یہ ابلیس کا چکر کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. اور اس شیطان اور ابلیس کی ہو میں ہماری سب مذہبی جماعتیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت، اور اس جمہوریت کا اس طرح اتنا شور. اگرتلہ سازش کیس ختم، مجیب ہیرو بن کر نکلا. کاش کہ ایسا نہ ہوا. کاش، تیسرا کاش حالات جتنے بھی بگڑے تھے، جتنی بھی خرابی تھی، جو بھی صورت ہوئی ہے، بھٹو کا اس میں رول، مجیب کا رول، یہ شخصیتیں پھر کاؤنٹ کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. وہ تو یہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن اس کی رپورٹ سامنے آئے تو پتہ چلے کس کا کیا رول ہے. کاش، میں صرف کہہ رہا ہوں، یحییٰ خان نے جب معاملہ کیا تھا، الیکشن کا اعلان کیا ہے، کاش کہ وہ مغربی پاکستان کا 1 یونٹ ختم نہ کرتا. اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا تھا؟ پازیٹو. اگر یہ ایک ہوتا یونٹ اور وہ بھی ایک یونٹ، تو اگر 6 نکات پر بھی معاملہ طے ہو جاتا مجیب الرحمان سے، تو قطعاً گھاٹے کا سودا نہیں تھا، گویا کہ کانفیڈریشن ہو جاتی. لیکن وہ 6 نکات جب یہاں کے پروونسز کے اوپر آپ ڈالتے تو اس کا مطلب ہے یہاں 4 ریاستیں وجود میں آتی ہیں. ڈائلیما یہ بنتا ہے جب یہ بھی 4 صوبے، ایک صوبہ وہ 6 نکات پر ہر صوبے کا معاملہ کریں گے تو 4 ریاستیں یہاں وجود میں آ گئی، ورنہ 2 ریاستیں رہ گئی ہوتی. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ سب کاش ہے، لیکن جب ہم نے کسی معاملے کے اندر بھی کہیں بھی سمجھداری کا ثبوت نہیں دیا، غلطی پر غلطی ہے، تو پھر شامت اعمال ما صورت نادر گرفت. اب وہ صورت نادر میں بھٹو کو شمار کر لے، مجیب کو شمار کر لے، ہے ہماری شامت اعمال. یہ بونے سے لوگ، یہ کردار جو ہوتے ہیں بہت اہم نظر آتے ہیں، ان کی حقیقت وہ نہیں ہوتی اصل معاملات کے اندر. اصل معاملات تو چلے آ رہے ہیں کہاں سے کہاں تک. عباد سبا ہی ہم آوردہ تست. لیکن یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی ہیں،
یہ بھی کچھ عقلی، منطقی، سیاسی، دستوری 100 باتوں کی ایک بات اگر میں آپ سے عرض کروں، قرآن کی تشخیص کیا ہے؟ کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ قرآن مجید کی تشخیص یہ ہے، پس پردہ جو حقیقی سبب ہے، اللہ سے بدعہدی کی سزا ہے جو ملی ہے، اور اس کا دوسرا کوڑا اس سے شدید تر پڑے گا، لا محالہ پڑے گا، لازماً پڑے گا، اگر ہم نے رجوع نہ کیا اور توبہ نہ کی۔ سورہ توبہ کی 3 آیتیں 75، 76، 77 ایک قانون ہے اللہ کا۔ منافقین کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت مند بنا دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، صالح بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب اللہ نے نواز دیا اپنے فضل سے، غنی کر دیا، دولت مند بنا دیا، بخلوا بہ، اب بخل کیا، وتولوا، پیٹھ موڑ لی، وہم معرضون، اعراض کیا، بھول گئے کیا وعدے کیے تھے۔ کأن لم یدعونا، ایسا ہو گئے جیسے کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ وہ دعائیں گڑ گڑا کر، جیسے جنرل صاحب آئی وٹنس ہے سقوط ڈھاکہ کے، میں آئی وٹنس ہوں تحریک پاکستان کا، ہائی اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے صحیح، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کارکن کی حیثیت سے صحیح، عیدین میں، جمعے کے اجتماعات میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، اے اللہ ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات دے، تیرے دین کا بول بالا کرے، تیرے نبی کا دین جو ہے اس کو قائم کرے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، اس کی سزا جو آخرت میں ملنی ہے وہ تو ملنی ہے، دنیا میں جو سزا اللہ نے دی، فَأَعْقَبَهُمْ، عاقبہ عقوبت سے بنا ہے، سزا، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ یہ ہے قانون اللہ کا جو ہم پر 100% لاگو ہوا، بدعہدی کی اللہ سے، خلاف ورزی کی اس معاہدے کی، نفاق، اور نفاق کی 2 شکلیں ہیں جو آج پاکستانی معاشرے کا ہال مارک جسے کہتے ہیں، ٹریڈ مارک کہہ دیجئے، نمایاں ترین، ایک وہ جسے نفاق عملی کہتے ہیں، اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر، 4 چیزیں ہیں۔ حضور نے فرمایا 4 اوصاف ایسے ہیں کہ جس میں چاروں ہیں کٹر منافق ہے، پکا منافق ہے، ٹھیٹھ منافق ہے، 100% منافق ہے۔ ایک ہے تو اسی نسبت سے نفاق ہے جب تک کہ اس سے وہ باز نہیں آتا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اور اگر کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر، اشتعال، توتکار، گالم گلوچ اور مار دھاڑ۔ آپ دیکھ لیجئے اپنے معاشرے میں یہ 4 چیزیں، برا نہ بنائیے، جو جتنا بڑا ہے آپ کے ہاں اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، اتنا ہی بڑا خائن ہے، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے، یہ ہمارے معاشرے کا جو جتنا ہے۔ اور دوسرا نفاق ہوتا ہے نفاق باہمی، قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی، فرقے واریت ہے، طبقاتیت ہے، لسانیت ہے، صوبائیت ہے۔ نفاق باہمی اور نفاق عملی، کردار کا دیوالہ نکل گیا، اتحاد ختم ہوا۔ لیکن ہم نے اس جیسا کہ کوئی ضرورت نہیں تفصیل میں جانے کی، ہم نے اس عذاب ادنا سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا ہے۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، آیت نمبر 21،
اس کی ہم وزن آیت جنرل صاحب نے پڑھی تھی، سورہ روم کی آیت نمبر 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ پاکستانی معاشرے کے اوپر یہ آیت 100% چسپاں ہے۔ بر و بحر کے اندر فساد رونما ہو چکا ہے، غالب ہو چکا ہے، بسبب لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوتوں کے، تاکہ اللہ انہیں اپنے کچھ کرتوتوں کا مزہ چکھائے، سب کا نہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی چیزوں سے تو درگزر بھی کرتا ہے، کچھ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ مزہ چکھاتا ہے عذاب کا، لعلہم یرجعون، شاید کہ لوٹ آئیں، باز آ جائیں، ہوش میں آ جائیں۔ یہی مضمون سورہ سجدہ میں آیا۔ سورہ سجدہ کی آیتیں 30 ہیں، وہاں اس کا نمبر 21 ہے، اس کی آیتیں 60 ہیں، وہاں اس کا نمبر 41 ہے، کورسپونڈنگ ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، شاید کہ لوٹ آئیں۔ یہ چھوٹا عذاب تھا کس کے مقابلے میں؟ بڑے عذاب کے مقابلے میں جو آنے والا۔ ویسے تو یہ بھی عظیم ترین عذاب تھا، 800 برس جن پر حکومت کی تھی، اس کے قیدی بن کر رہے ہیں جنرل صاحب، 93,000 اس ہندو کے قیدی، اور کہاں مدھیہ پردیش، سینٹرل انڈیا تک ٹرکوں کے اندر لاد کر بھیڑوں بکریوں کی طرح آپ کے فوجی لے جائے گئے ہیں، اس ہندو قوم جس پر حکومت کی۔ کہا اندرا گاندھی نے وی ہیو ایونجڈ اوور 1000 years defeat۔ اندازہ کیجئے، موتی لال نہرو کی پوتی، جواہر لال کی بیٹی، لبرل خاندان کوئی ہندوؤں میں ہو سکتا ہے تو چوٹی کا لبرل خاندان وہ ہے، لیکن اس کی ذہنیت بھی یہ ہے، وی ہیو ایونجڈ اوور 1000 years defeat۔ ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا، کلنک کا ٹیکا ہے ہمارے ماتھے کے اوپر۔ لیکن یہ عذاب ادنا ہے۔ کیوں میں ادنا کہہ رہا ہوں؟ غنیمت سمجھیے ابھی یہ پاکستان باقی ہے، اور بہت بڑی مملکت ہے، وہ بھی ہے ایک مسلمان ملک ہے۔ شاید آپ نے کل کے اخبار میں پڑھا ہو، 10,000 وہاں پر افراد، وہی جہاں پر کہ سب سے زیادہ آپ نے جو بھی تجربات سنے ہیں جنرل صاحب کے، وہی چوٹوگرام، چٹاگانگ، وہاں سے 10,000 مسلمان چلے مارچ کرتے ہوئے ڈھاکہ کی طرف کہ شریعت نافذ کرو۔ اسلام کے معاملے کا معاملہ، وہ تسلیمہ نسرین کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، کیا ان کے اندر مذہبی غیرت نہیں ہے؟ بھاگنا پڑا کہ نہیں اس کو؟ جان بچا کر کیسے گئی؟ بہرحال چھوڑیے، غنیمت ہے کہ وہ بھی ابھی ایک ملک ہے، مسلمان ملک ہے۔ لیکن یہ ملک، اب میں یاد دلانا چاہتا ہوں، اصل میں یہ 2 خطوں پر مشتمل پاکستان تو اللہ نے ہمیں بونس دیا تھا، یہ اللہ کا فضل تھا، ورنہ مصور پاکستان نے انویسیج نہیں کیا تھا۔ یہ مصور پاکستان کون ہے؟ علامہ اقبال موجود ہے، ان کا جو خطبہ ہے 1930 کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اٹس دی ڈیسٹنی، آئی فیل اٹس دی ڈیسٹنی، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک مسلمان ریاست قائم ہوگی، ایٹ لیسٹ دی نارتھ ویسٹ آف انڈیا۔ مشرقی پاکستان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ان کے خطبے میں۔ یہ تو جب آپ نے اتنے بڑے وعدے کیے، جب آپ کے راز کماری سے لے کے در خیبر تک گونجا دیا آپ نے، یا تو کبھی گونجا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے سے، یا گونجایا تھا علامہ مشرقی نے چپراس سے، وہ بھی راز کماری سے لے کر اور گیا ہے در خیبر تک۔ لیکن بہرحال اللہ نے دیا، لو، 2 خطوں پر مشتمل، لو، ایک نہیں 2 لو۔ لہذا ابھی وہ اصل مصور پاکستان کا اصل پاکستان باقی ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے، اس بر عظیم ہند میں اصل پاکستان جو بنا تھا وہ یہی تھا، 1206 تک کا پاکستان یہی تھا۔ 712-13 میں آئے ہیں
محمد بن قاسم اس وقت کے مغربی پاکستان یا جو وٹ ریمینز آف پاکستان کا جنوبی نصف جو ہے اس وقت مملکت اسلامی میں شامل ہو گیا، شمالی ابھی نہیں ہوا۔ 300 برس کے بعد محمود غزنوی اور پھر غوری، یہ جو اب باقی شمالی ہے مغربی پاکستان یا وٹ ریمینز آف پاکستان کا، یہ اس قلب رو میں آ گیا۔ یہ تو پھر 1206 میں جا کر کہیں دلی پر حکومت قائم ہوئی، تو تاریخ نے آپ کو وہاں پہنچایا ہوا ہے۔ ابھی بہت غنیمت سمجھیے، بہت غنیمت سمجھیے، لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ مجھے بتا دیں، اور میں یہ نہیں کہتا کسی اور کو دیکھیے، اپنے گریبان میں جھانکیے، آپ کے لیل و نہار، آپ کے روز و شب، آپ کی مشغولیتوں اور دلچسپیوں میں سرے منہ کوئی فرق واقع ہوا ہے؟ کوئی آپ کی زندگی کا نقشہ بدلا ہو، کوئی پرائرٹیز چینج ہوئی ہو، کوئی ترجیحات بدلی ہو، کسی نے حرام خوری چھوڑی ہو، کسی نے سودی معاملہ چھوڑا ہو؟ اپنے اوپر قیاس کر لیجئے، کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ بد سے بدتر اوریانی ہے تو اس وقت کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ، فحاشی ہے 100 گنا زیادہ، فراڈ ہے، غبن ہے 100 گنا زیادہ، بلکہ 1000 گنا زیادہ۔ کون سی چیز؟ اور نوٹ کر لیجئے، کچھ معاملہ ہے، تقویم ہے اللہ کی، 25 برس کی مہلت اس نے دی تھی۔ شمسی حساب سے تو یہ بنے تھے 24 برس اور 4 مہینے، قمری حساب سے ہو گئے تھے پورے 25 برس، جب ایک کوڑا پڑا ہے آپ کو، اور دوسرے 25 برس مکمل ہونے میں صرف 1 سال اور 2.5 مہینے رہ گئے۔ یہ 23 برس جو ہے، یہ تو ہے وہ شمسی، اللہ کی اور ہماری جو دینی تقویم ہے وہ تو قمری ہے۔ رمضان آنے میں کتنے مہینے ہیں؟ اور 27ویں، 2 بھی کہاں رہ گئے اب؟ 27ویں رمضان کو 49 برس مکمل ہو جائیں گے، پھر 1 سال اور۔ میں وہ سینس آف ارجنسی چاہتا ہوں کہ منتقل کروں۔ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، وہ دوسرا کوڑا۔ اور یہ آج جمعے میں تقریر کر آیا ہوں مفصل کہ صورتحال ہماری اس وقت یہ ہے۔ ایک میں نے تمثیل پچھلے جمعے دی تھی، کچھ دنوں سے میرا احساس یہ ہے کہ اس وقت ہمارا حال قومی اعتبار سے ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص کو جکڑ دیا گیا اور ہاتھ پاؤں وہ ہلا نہ سکے، کھڑا ہے، لیکن ساتھ ہی دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے کہ کوئی اژدہا ہے جو اس کے گرد جو ہے اپنے کوائلز، اپنے بل جو ہے وہ لگا رہا ہے، اور کوئی دیر کی بات ہے کہ ایک دفعہ ذرا اگر وہ تناؤ پیدا کرے گا اور ہڈی پسلی ایک ہو جائے۔ یا کوئی شخص دیکھے آنکھوں سے کہ سیلاب کا پانی چڑھتا آ رہا ہے، اب میرے گھٹنوں تک تھا، اب یہاں تک آ گیا، اب سینے تک آ گیا، اب کوئی دن کی بات ہے، ہل نہیں سکتے ہم۔ وہ ورلڈ بینک اور IMF، وہ ذرائع ابلاغ عالمی سطح پر، یہودیوں کا مالیاتی نظام عالمی سطح پر۔ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، سر سوچئے تو صحیح، کیا نواز شریف مسلمان نہیں ہے؟ مسلمان ماں کا دودھ نہیں پیا ہے؟ میاں شریف کا بیٹا ہے کہ جو تہجد گزار ہیں، جہاں تک سنا ہوتا ہے، یہ خود بھی نمازی ہے۔ کیا بپتا پڑی تھی اسے 2/3 میجورٹی رکھنے کے باوجود، اسلام کے نام پر ووٹ لینے کے باوجود، شریعت کی بالادستی کے لیے دستور میں ترمیم کیوں نہیں کر سکا؟ جبکہ نظر آ رہا تھا کہ میرے سارے الائز چھوڑ کے جا رہے ہیں، میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا۔ یہ گئی جماعت اسلامی، یہ گئی JUI۔ کیا اتنا ہی کودن ہے کہ اسے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میری اپنی سیاسی جو ہے موت واقع ہو رہی ہے، سلو پوائزننگ ہو رہی ہے میری؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ عالمی قوتوں کا دباؤ ہے، جکڑے ہوئے ہیں آپ، عالمی استعمار ہے، نیو ورلڈ آرڈر ہے،
مالیاتی نظام ہے، مہاجنی جکڑ بند کے اندر آپ کسے ہوئے، ہلیں گے کیسے؟ وہاں تو زلزلہ آ گیا تھا کہ انہوں نے بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دے دیا، زلزلہ آ گیا دنیا میں۔ وہ جو پائپ میں چلی آ رہی تھی ایڈ، وہاں پر بھی پاؤں رکھ کر روک دیا گیا۔ بہرحال ایک شکل تو یہ ہے، اور دوسری اس وقت کی شکل یہ ہے جو میں نے آج جمعے میں کہا ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے کوئی جانور یا کوئی انسان کہیں مر رہا ہو، کوئی زخمی پڑا ہوا ہے، ابھی جان ہے، تو گدھ آ کر جمع ہو جاتے ہیں، ابھی نوچتے نہیں، کھسوٹتے نہیں جب تک کہ جان نکل نہ جائے، کیا پتا ہاتھ اٹھا کے مار ہی دے۔ وہ گدھ ایک طرف کشمیر پر امریکہ کا گدھ منڈلا رہا ہے، اسے سینٹرل ایشیا میں بھی ایک اسرائیل کی ضرورت ہے، عالم عرب کے اوپر اسرائیل اس نے مسلط کر دیا۔ اب تو کیوں لگائے کھڑے ہیں ماننے کے لیے اور سر جھکانے کے لیے، ہار ڈالنے کے لیے، اندر خانے سب ڈالے ہوئے تھے پہلے ہی، وہ تو صرف پردے اٹھ رہے ہیں۔ یہاں بھی چاہیے سینٹرل ایشیا میں، پھر شمالی علاقوں پر آپ نے کل کی اگر خبریں نامی اخبار میں جو خبر آئی ہے، ایک ریاست، اسماعیلی ریاست قائم کر کے، پرنس کریم آغا خان اور پرنس فلپ آئے اس لیے تھے پاکستان، ابھی بے نظیر سے کیا طے کر کے گئے ہیں۔ ادھر بلوچستان کے ساحل پر علاقہ دیا جا رہا ہے، ایران کو ٹیکل کرنا ہے، خلیج کے دہانے پر بھی تو بیٹھنا ہے آخر۔ باقی یہ کہ وہ جناح پور ہو، کوئی ہانگ کانگ، کوئی اور سنگاپور چاہیے نا، یہ وہ گدھ ہیں جو منڈلا رہے ہیں، اور یہ رکھتے ہیں ہمیشہ دو آپشنز۔ They don't keep all their eggs in one basket، یا کشمیر میں ہو جائے یا شمالی علاقوں میں ہو جائے، کہیں تو ہو جائے، یا جناح پور بن جائے یا سندھو دیش بن جائے، کچھ تو ہو جائے، یا بلوچستان کے ساحل پر ہمیں جگہ مل جائے۔ یہ حالات ہیں اصل میں۔ بہرحال آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے۔ الہی خیر میرے آشیاں کی، زمین پر ہے نگاہیں آسمان کی۔ ہمارے لیے تو آسمان یہ امریکہ بہادر، نیو ورلڈ آرڈر۔ علاج کیا ہے؟ علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی، توبہ، رجوع کرو اپنی اصل کی طرف جس کے لیے پاکستان بنایا۔ توبہ افراد کریں، توبہ کریں، اپنی اپنی معاشرت میں سے غیر اسلامی چیزیں نکال دیں، پھر توبہ قوم کرے، اور اجتماعی توبہ کے لیے ایک مضبوط جماعت ہو کہ جو منکرات کے خلاف جہاد کرے اور طاقت کے ساتھ جہاد کرے، کسی کی پولیٹیکل گیم میں نہ آئے، کسی پاور پالیٹکس میں نہ آئے۔ پاکستان میں خلافت کی دعوت، دو الفاظ میرے نوٹ کر لیجئے، قیام خلافت کی دعوت، اور پورے عالمی سطح پر نظام خلافت کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جائیں، جس میں پہلا مرحلہ پین اسلامزم کا ہوگا، پورے عالم اسلام کو متحد کر کے خلافت کے نظام کے تحت لانا۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں گاندھی کا جملہ جو قائد اعظم سے کہا تھا، آپ کے پاکستان کا مطلب پین اسلام تو نہیں ہے نا۔ یہاں میں اب ایک آیت مبارکہ کا حوالہ دے رہا ہوں، وہ خلافت ہے کیا؟ ویسے تو یہاں میں تقریریں کر چکا ہوں، بڑی مفصل تقریریں کر چکا ہوں، اس کا سیاسی ڈھانچہ کیا ہوگا، دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا، معاشی ڈھانچہ کیا ہوگا، لیکن امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر یاد دلائی کر رہا ہوں۔ ایک آیت میں جدید اسلامی خلافت کا پورا نقشہ موجود، آیت نمبر 59 سورہ نساء، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔
دیکھیے جدید ریاست کے 3 پلر شمار ہوتے ہیں: لیجسلیچر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کتاب و سنت. ایک ترمیم دستور میں ہو جائے، شریعت کی ٹوٹل بالادستی، ہر معاملہ کتاب و سنت کے تابع، خلافت بن گئی. قرارداد مقاصد اصولاً طے کر چکی، صرف یہ ایک ترمیم درکار ہے جو نواز شریف صاحب نہیں لا سکے. لیکن اس کے لیے بڑی عوامی ایک جد و جہد کی ضرورت ہوگی، جانے دینے کی ضرورت ہوگی. پوری قوم اگر کھڑی ہو گئی، اور پوری قوم سے مراد اتنی معتدل تعداد میں لوگ کہ پوری قوم کے اندر جو ہے ایک آگ لگا دیں، تو کوئی امریکہ کا باپ کچھ نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑی بات پھر اللہ کی مدد آئے گی. ان تنصروا اللہ ینصرکم لینصرن اللہ من ینصرہ، اللہ لازماً مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے. تو لیجسلیچر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر دستور کے اندر ایک ترمیم، ٹوٹل بالادستی. نمبر 2 اولی الامر ایگزیکٹو. یہ اولی الامر منکم مسلمانوں میں سے ہوں گے، غیر مسلم نہیں. وہ ذمہ ہوگا، پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگا، جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیں گے. لیکن نہ لیجسلیچر میں اس کا دخل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کتاب و سنت سے متعلق ہے. وہ نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے. نہ ہی ایگزیکٹو کے ٹاپ پر وہ ہو سکتا ہے. ہاں ملازمتوں میں، ٹیکنیکل شعبوں میں ان کی خدمات سے فائدہ اٹھائیے. اولی الامر منکم. باقی اگر جھگڑا ہو جائے، آیا یہ شے شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، جھگڑا اسی کا ہونا ہے نا. لیجسلیچر ایک قانون پاس کرتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں یہ تو کتاب و سنت کے منافی ہے، جھگڑا ہو گیا نا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یہاں تنازع کے حوالے سے جوڈیشری آ گئی، جوڈیشری طے کرتی ہے. جدید ریاست نے انہی تینوں کو انسٹیٹیوشنز کی شکل دے دی ہے تو یہ 3 حصے ریاست کے جو قرآن مجید کی اس ایک آیت میں موجود ہے. جوڈیشری طے کرے گی، لے جاؤ معاملہ سپریم کورٹ میں لے جاؤ. صحیح رخ پر قدم اٹھایا تھا ضیاء الحق نے. یہ دوسری بات ہے کہ ہاف ہارٹڈ بلکہ کوارٹر ہارٹڈ بلکہ 8واں حصہ بھی نہیں تھی نیت کے اندر. 2 ہتھکڑیاں پہنا دیں، 2 بیڑیاں ڈال دیں. دستور بھی بالا تر شریعت سے، آئلی قوانین بھی بالا تر شریعت سے، مالی قوانین بھی بالا تر شریعت سے. رہ کیا گیا پھر؟ جوڈیشل لاز بھی بالا تر شریعت سے. تو سوائے فراڈ کے اور کیا رہ گیا؟ یا کچھ لوگوں کی تنخواہیں ہیں، وہ فیڈرل شریعت کورٹ اور فلانش کورٹ تنخواہیں چل رہی ہیں، بڑے ٹھاٹ جمے ہوئے، کریں گے کیا وہ؟ نہ دستور ان کے دائرہ کار میں، نہ عدالتی قوانین دائرہ کار میں، نہ مالی قوانین. خیر مالی قوانین کے لیے وہ 10 برس کی چونکہ تھی ہتھکڑی، وہ کھل گئی اچانک، تو انہوں نے وہ دے دیا فیصلہ، اور فیصلے کے خلاف اپیل میں جا کر نواز شریف صاحب اور اس معاملے کو وہاں کنڈم کر دیا. آئلی قوانین بھی نہیں شریعت کے مطابق. مجھ سے کہا تھا انہوں نے، پھر یہ خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر یہی آپ کی سوچ کا معیار ہے تو یہ میرا استعفیٰ ہے. میں آپ کے ساتھ شورا میں بیٹھنے کو تیار ہوں. بہرحال پہلی بات یہ. نمبر 2 صدارتی نظام اس ملک کے لیے اگر خیر ہے، صدارتی نظام ہے. یہ پارلیمانی نظام انگریز کی وراثت، وہ تو مجبور ہیں، روایت پرست قوم ہے، انہیں اپنے بادشاہ کو، ملکہ کو سر پر بٹھانا ہے ضرور. چاہے وہ بکنگم پیلس جو ہے وہ ہیومن زو ہے، ایک انسانی چڑیا گھر. اس کی خبریں پڑھ لیجئے، ڈائنا کی پڑھ لیجئے، کبھی سارا فرگوسن کی پڑھ لیجئے، اسکینڈل پڑھ لیجئے، دلچسپی ہے ان کی، ایک کھیل کود کا سامان ہے. لہذا انہیں تو پارلیمانی نظام بنانا ہے. ہمارے ہاں خواہ مخواہ کی سنویت، ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے. اب وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا تو بنے گا چودھری فضل الہی، اور یا بنے گا غلام اسحاق خان، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ضیاء الحق صاحب. مجھے بتا دیجئے تیسری شکل ہے کون سی؟ یہ لعنت ہے، یہ برٹش لیگیسی ہے. اس کا جنازہ جتنی جلدی نکالا جا سکے. لیکن یہ سب کچھ اس کے بعد ہے، شریعت کی ٹوٹل بالادستی پہلے طے ہو، ورنہ کوئی بات نہیں.
پھر یہ لعنت چاہے پارلیمانی ہو چاہے صدارتی ہو، سب لعنت، سب شرک، سب کفر۔ جس ملک کے نظام میں شریعت کی بالادستی اور اللہ کی حاکمیت کا نفاذ نہیں ہے وہ شرک ہے، کفر ہے۔ رہنے والے مسلمان ہوا کریں، نظام کافرانہ ہے۔ ایک اور چیز روح عصر کا ایک تقاضا ہے، ٹرو فیڈرل سسٹم۔ اب جیسا کہ وہ علامہ اقبال نے اپنی ابلیس کی مجلس شورا نامی نظم میں ایک بڑا پیارا شعر کہلوایا ابلیس کی زبان سے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اس انسان کے اندر اب ذرا اپنے حقوق، اپنا وہ پاس پیدا ہو گیا ہے، خیال ہو گیا ہے، تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ جو انسانی حاکمیت کی ٹنوں کی نجاست ایک شخص کے سر پر رکھی ہوتی تھی کسی فرعون اور نمرود کے، وہ تولا تولا سب میں بانٹ دو، نجاست تو نجاست ہی رہے گی۔ ایسے ہی ایک بات ہے کہ حکمت کا تقاضا ہے، ہر ایک کو اپنی زبان پسند ہے، کوئی زبان مقدس نہیں سوائے عربی زبان۔ پنجابی کو پنجابی پسند ہو، سندھی کو سندھی پسند ہو، نہ سندھی زبان کفر ہے نہ پنجابی زبان کفر ہے۔ لسانی، نسلی جو بھی اکائیاں ہوں ان کو مناسب مقام دینا چاہیے۔ بھارت سے سبق سیکھیے، اس نے لسانی صوبے بنا دیے تو کیا اس کے اندر کمی آ گئی؟ کیا کوئی کمزوری پیدا ہو گئی بھارت میں؟ ہر صوبے کی اپنی زبان ہے، اپنے زبان میں سارا پروونشل معاملہ چل رہا ہے۔ سینٹر کے ساتھ معاملہ ہوگا یا بین الصوبائی ہوگا وہ انگریزی میں ہوگا۔ تامل ناڈو تامل زبان، آندھرا پردیش تیلگو زبان، کیرالہ میں ملیالم زبان، بے شمار زبانیں ہیں، کوئی معمولی تو کون سی قیامت آ گئی؟ 1 کروڑ کی نفری کی اگر کوئی لسانی یا کوئی نسلی عصبیت ہے اسے ایکنالج کرو، گیو اٹ دی ڈیو ریسپیکٹ، اس کی نفی مت کرو۔ ہاں اس سے چھوٹی چھوٹی تو ظاہر بات ہے کہاں سے کہاں تک تقسیم ہوگا۔ زبان تو لاہور سے گجرانوالہ پنجابی بدل جاتی ہے، گجرانوالے سے سیالکوٹ جا کے بدل جائے گی، وہ اور بات ہے، لیکن جو موٹی موٹی تقسیمیں ہیں ان کے مطابق کوئی حرج نہیں ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان بن جائے کوئی حرج نہیں، فیڈرل گورنمنٹ مضبوط، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ اسٹیٹس کو آٹونومی دیجیے، اپنا ڈیولپ کرو۔ ہاں شریعت کے خلاف کوئی شے ہونے نہیں دیں گے، یکجہتی کی ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ ہوگی۔ آج دنیا میں نظام چل رہا ہے، امریکہ کا نظام اور ہے کیا، صدارتی نظام، وہ بھی لیا ہے خلافت سے۔ ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یاز نور مصطفیٰ اورا بہاش، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ شیطان کو جمہوریت اس لیے دینی پڑی ہے کہ خلافت راشدہ میں عوام کو ایک حق دیا گیا ہے، مسلمانوں کا منتخب خلیفہ ہوگا، مسلمانوں کی رائے ہوگی، امر المسلمین ہوگا، تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ اسلام نے دیا ہے، تب شیطان کو بھی پیروی کرنی پڑی۔ تو اب اگر کوئی دنیا کی اچیومنٹس ہیں ان کو ایکنالج کیجئے۔ تیسری بات یہ، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا سندھ کے مسئلے میں سیاستدانوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، کبھی الطاف حسین صاحب کا کوئی بیان آ جائے گا، کبھی کوئی بیان آ جائے گا، کبھی صوبہ چاہیے کبھی نہیں چاہیے، وہ تو سیاست میں تو سیاستدان پیترے بدل بدل کر اپنی جو بھی اس کے ساتھ نیگوسیشنز ہے، بارگیننگ ہے، بدلتی رہے گی۔ لیکن میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں اور بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، کوئی حل نہیں ہے اس کا سوائے اس کے کہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں۔ سندھ کی تقسیم نہ ہو تو کوئی حل ہے ہی نہیں۔ 1 کروڑ سے زیادہ ہے کم سے کم مہاجر اردو اسپیکنگ، اس کو ایکنالج کیجئے، کوئی تو علاقہ انہیں دیجئے کہ ہاں یہ ہمارا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا ایم کیو ایم نے ایک زمانے میں کہ ہمیں صرف کراچی کی کارپوریشن جو ہے، جب وہ کارپوریشن پہ آ گئے تھے، ہمیں یہاں 2 چیزیں، پولیس ہمارے تابع کر دیجئے، ٹریفک ہمیں دے دیجئے، کوئی دینے کو تیار نہیں۔ کچھ تو دو، اگر آپ ڈپرائیو کریں گے، احساس محرومی اس انتہا کو پہنچا دیں گے۔ میں نے کتاب لکھی تھی مسئلہ سندھ، استحکام پاکستان، اس کے لوازم،
10 سال پہلے کی کتاب ہے. اور اس کے بعد مسئلہ سند پر. سیاستدان نہیں ہوں، میدان میں نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، لیکن حالات کو جانتا ہوں. مجھے بصیرت اللہ نے عطا کی ہے. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. مدینہ و نجف کی بجائے کہہ دیجئے ہماری آنکھ کا سرما ہے قرآن اور سنت، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی احادیث. یہ بصیرت ہے ہماری بھی. تو نظر آتے ہیں، حقائق نظر آتے ہیں. آخری بات یہ کہ سرکاری زبان کا طے کیجئے کہ یہاں پر عربی ہوگی، اور فوری طور پر عربی کی پہلی جماعت سے تدریس لازم. 20 برس کے اندر اندر کایا پلٹ جائے گی اس ملک کی، اور یہ پورے عالم عرب کے ساتھ کنٹینیوس اس کا معاملہ. پین اسلامزم کی طرف قدم اگر بڑھے گا تو اس کے حوالے سے بڑھے گا. اور اس کے بعد آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہم نے آیات آج پڑھی تھی، بنی اسرائیل کے بارے میں وہ ساری بحث کرنے کے بعد کیا فرمایا تھا، جو ہم پر بھی 100% راست آتا ہے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم نے پھر وہی روش اختیار کی ہم بھی وہی کچھ کریں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور جہنم تو ہم نے تیار کی ہوئی ہے کافروں کے لیے، وہ باڑا تیار ہے. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اور اللہ کی رحمت کا دروازہ شاہ درا یہ قرآن ہے. آنا ہے سائبان تلے، یہ قرآن کا سایہ ہے. داخل ہونا ہے رحمت خداوندی میں، یہ شاہ درا ہے، یہ دروازہ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. سمجھ لیجئے اچھی طرح، میں نے اگر اپنی زندگی کے 30 برس لگائے ہیں اس قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے، انجمن بنانے اور قرآن اکیڈمی بنانے اور قرآن کالج بنانے، قرآنی تربیت گاہیں اور کیسٹس، تو یہ کوئی مولویانہ میرا کوئی پیشہ نہیں ہے. میں نے تو سن 54 میں MBBS کیا تھا. یہ کوئی میرا مشغلہ نہیں، کوئی ہابی نہیں. یہ اس تشخیص پر ہے. یہ سارا کام ہوگا قرآن کے ذریعے. خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. لہذا اس رکوع میں بھی آخر میں یہی آیات آ رہی ہیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما. لہذا اس کے ذریعے سے یہ ہوگا، پہلی جماعت سے عربی زبان کی تعلیم شروع کیجئے تو لامحالہ قوم بحیثیت مجموعی قرآن سے قریب تر ہونی شروع ہو جائے. اس عمل کا آغاز تو ہو جائے. باقی تفاصیل میں نہیں جا رہا. وہ تو یہ کہ ایک جو ہے دستور کی بات طے ہو جائے کہ کتاب و سنت کی بالادستی، دی بال ول بی سیٹ رولنگ. وہ تو گیند جو ہے چل شروع ہو جائے گی، بھئی یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، چھوڑو. آلٹرنیٹو لیجسلیشن کرو، لیجسلیشن کرتا چلا جائے. بہرحال اس کے سوا میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پاکستان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں. اقبال کا وہ شعر کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، 100% منطبق ہوتا ہے تو پاکستان. یہاں کوئی اور شے نہیں ہے جو اسے استحکام دے سکے، کسی بنیاد پر مستحکم ہو ہی نہیں سکتا سوائے اسلام. اور اگر ادھر نہیں آئیں گے تو اللہ کے عذاب کا دوسرا کوڑا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہمیں بچائے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ توبہ ان فرد سے شروع ہوگی. اپنی جگہ ہر شخص جو ہے اس توبہ کے لیے تیاری کرے. یہ تقسیم منطقی ہے تو پھر سرائیکی صوبے کے قیام کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں تو اس کے حق میں ہوں. میں تو کہتا ہوں 1 کروڑ کی بنائیے، 12 صوبے بنائیے اس ملک کے. اور جو بھی اس ملک کا ویل وشر ہے ہمیشہ یہی کہتا ہے یہ صوبائیت کی لعنت ختم اس سے ہوگی. چھوٹے صوبے بنائیے. آپ نے نہ معلوم کتنے نئے ضلع بنا لیے، نئے ڈویژن بنا لیے، نئی تحصیلیں بنا لی، نئے سب ڈویژن بنا لیے. صوبہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کا لکھی ہوئی کوئی لکیر ہے، آسمان سے اتری ہے. انگریز کے بنائے ہوئے صوبے، اور وہ مقدس ہو گئے.
ان کو تو ایک مرتبہ توڑ کر اور کم سے کم 12 صوبے اس ملک کے جو ہے 1 کروڑ کے انداز کا ایک صوبہ بننا چاہیے، اور اس میں لسانی جو ہے معاملات کو بھی سامنے رکھیے۔ اگر پٹھان کہتے ہیں ہمارے صوبے کا نام پختونخوا بنائیے، کیوں آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے؟ کیوں آپ کا نام پنجاب ہے اس صوبے کا؟ اور سرحدی صوبہ نام رکھا ہوا، کون سی سرحد؟ پاکستان کے 4 صوبے سرحدی صوبے ہیں۔ پنجاب اس کا شمال مشرقی سرحدی صوبہ ہے، سندھ جو ہے اس کا جنوب مشرقی سرحدی صوبہ ہے، بلوچستان اس کا جنوب مغربی سرحدی صوبہ، یا تو سب کے نام یہ رکھ دیجئے، تب بھی کوئی منطق ہے، کوئی دلیل ہے؟ ورنہ ہندوستان اتنے بڑے ملک میں تو شمال مغربی سرحدی صوبے کے کوئی معنی تھے، آج کیا معنی ہے اس کے؟ بلوچستان بلوچوں کا صوبہ ہے، بلوچستان نام ہے کہ نہیں ہے؟ بعض چیزوں کو خام خواہ جو ہے ہم نے اس کے ساتھ الرجی بنائی ہوئی ہے، اور ان چیزوں کو جو پوج رہے ہیں بیٹھ کر کچھ لوگ، کچھ دانشور جو ہیں ان کو اس کے سوا کوئی اور چیز سوچتی نہیں۔ نئے صوبے بنائیے، نئے نام رکھیے۔ کہیں ہندوستان میں تامل ناڈو نام سے کوئی صوبہ تھا؟ اکثریت وہاں کے صوبوں کے نام بدل چکے ہیں۔ آندھرا پردیش کہیں تھا دنیا میں؟ تامل ناڈو کہیں تھا دنیا میں؟ سب صوبے بدل گئے۔ پنجاب جو ہم چھوڑ کر آئے تھے، جو تقسیم کے وقت چھوٹا پنجاب تھا، 3 ریاستیں بن چکی ہیں، اس کی 3 اسٹیٹس ہیں۔ ہماچل پردیش، ہریانہ جہاں سے میرا تعلق ہے وہ علیحدہ ریاست ہے پنجاب، اور یہ پنجاب بڑا تھا۔ بہرحال اگر آپ ایک ملک کی وحدت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ان چھوٹے صوبے چھوٹے، اور انہیں زیادہ سے زیادہ آٹونومی دیجئے خدا کے لیے، ورنہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کچھ مفاد پرست طبقات ہیں۔ آپ نے 1 یونٹ بنایا، لیکن یہاں کا جو پنجابی سرمایہ دار تھا لاہور کا خاص طور پر، اس نے وہ بے ایمانی کی ہے، اس نے پنجاب کو یہاں جو ہے 1 یونٹ کا دارالخلافہ بنایا۔ اس سے بڑی بے ایمانی کوئی ہو سکتی؟ ہندوؤں نے امرتسر میں 1 اینٹ نہیں رکھی پاکستان بننے کے بعد، آزادی کے بعد۔ صوبائی دارالحکومت بنایا چندی گڑھ پہاڑوں میں جا کر، اور آپ پورے پاکستان کا ایک صوبہ بنا کر اور صدر مقام بنا رہے ہیں لاہور شریف کو۔ کس حساب سے صحیح ہے؟ جغرافیہ کے حساب سے صحیح نہیں، ڈیفنس کے حساب سے صحیح نہیں، لسانی اعتبار سے صحیح نہیں۔ آپ ملتان بناتے، ڈیرہ غازی خان بناتے، ہر اعتبار سے وہ مرکز تھا، لسانی اعتبار سے مرکز۔ سرائے کی زبان پر آ کر پنجابی، پوٹھوہاری، بلوچی، سندھی ساری زبانیں مکس ہوتی ہیں۔ اگر تو کوئی قومی سوچ ہو، پھر ڈیفنس کے اعتبار سے انڈیفینسیبل ہے یہ شہر، آپ کے ڈیفنس، سائنس آف ڈیفنس کے اعتبار سے انڈیفینسیبل ہے، اس کا کوئی بچاؤ ممکن نہیں۔ وہ تو اللہ نے بچا دیا، BRB اور دہشت ڈال دی اس نے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ ورنہ 65 میں BBC پر اگر فلم دکھا دی گئی تھی فال آف لاہور کی، تو کتنا یقینی سمجھتے تھے وہ، اس لیے کہ کوئی ڈیفنس کا کہاں سے ہو سکتا تھا۔ اور وہاں آپ نے سارے جو ہے کروڑوں اربوں روپے کھپا دیا، وابڈا ہاؤس بنا دیا، یونٹ کالونی بنا دی، یہ بنا دیا۔ یہ کام ہونے چاہیے تھے، ڈیرہ غازی خان میں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کا کوئٹے کے ساتھ کوئی لنک رہتا ہے، آلٹرنیٹ ریلوے لنک موجود ہے، پشاور کے ساتھ آلٹرنیٹ ریلوے لنک موجود ہے، ورنہ یہاں تو جہاں سے کاٹ دیں آپ کی لائف لائن، آپ کا تعلق کوئی نہیں رہتا۔ تو ان چیزوں کے اوپر ذرا حقیقت پسندی کے ساتھ غور کیجئے۔ اب دعا مانگ لیجیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہم صل علی عبدک ونبیک ورسولک وخلیلک محمد وبارک وسلم، وصل وسلم وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا واجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اور اے اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہوں، ان کے دست و بازو بنیں۔ اللہم اخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا ولا تجعلنا معہم۔
اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اور اے اللہ ہمیں بچا اس سے کہ ہم ان کے دھوکے میں آ کر ان کے پھندے میں پھنس جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری اس دعا کو قبول فرما، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔